اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حضرات کل جس آیت پر بات ہوئی تھی اس میں یہودیوں کے اور منافقوں کے کرتوت کا ذکر تھا اور ان کی خفیہ اور درپردہ سازشوں کے نتیجے میں ایک داعی کو جو تکلیف ہو سکتی تھی اس تکلیف کا بھی ذکر تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اے پیغمبر، اے رسول، آپ غمگین نہ ہوں، یہ لوگ فلاں فلاں ہیں، ان کے سارے کرتوتوں کو واضح کیا گیا تھا. آج جو آیت میں نے تلاوت کی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 ہے. اس آیت کے اندر بھی یہودیوں کی دو گھٹیا بہت بری صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے، اکالون للسحت، حرام کھانے والے، حرام خور. فإن جاؤک، اے لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں اے پیغمبر، فاحکم بینہم، تو فیصلہ لے کر آتے ہیں، آپ فیصلہ کرا دیجیے. او اعرض عنہ، یا پھر آپ کو اختیار ہے فیصلہ مت کرائیے، اعراض کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کا فیصلہ ان کے درمیان نہیں کراتے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ بھی بال باقا نہیں کر سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کراتے ہیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو یاد رکھیے، معلوم ہونا چاہیے فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت میں دو صفات کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ایک تو سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے، اکالون للسحت، اور حرام کھانے والے. دیکھیے کذب یہاں پر جو کہا گیا، سماعون، سنتے تو سب لوگ ہیں، جھوٹ کے اگر کسی کے سامنے بولا جائے گا تو سب لوگ سنیں گے. یہاں یہودیوں کی صفات کے طور پر جو ذکر کیا اس کی کیا وجہ ہے، اور حرام کمائی کا حصہ دنیا میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں، یہاں ان کی صفت کے طور پر کیوں بیان کیا گیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہاں پر سماعون یعنی سننے والے دو معنی میں بیان ہے. ایک تو یہ لوگ باتیں سنتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے، یہ بہت ہی گھٹیا صفت ہے، اس لیے بطور خاص اس کا ذکر کیا. دوسری باتیں جو سنتے ہیں دوسروں کی باتیں، وہ دوسروں کی باتیں اس لیے سنتے ہیں کہ تاکہ نبی کے مقابلے میں دوسروں کی باتیں سنیں اور اس کو قبول کریں. اس لیے ان دو صفات کو بہت ہی بری صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ کہا سماعون للکذب اکالون. اصل میں سماع اور اکال کا جو لفظ ہے ان دونوں الفاظ کے اندر معنی میں بڑی زیادتی ہے. جیسے عربی زبان کی اصطلاح میں مبالغہ کہتے ہیں، بڑے مبالغے کے الفاظ ہیں یہ. اور سحت کہتے ہیں ویسے حرام کمائی کو. اور تمام جمہور مفسرین نے یہاں اس حرام کمائی سے رشوت مراد لی ہے، یعنی یہ لوگ رشوت کھاتے ہیں، حرام خور ہیں، حرام کھاتے ہیں. اصل میں اشارہ ہے یہودیوں کے قاضیوں کی طرف جو عوام سے پیسے اینٹتے تھے اور ان کے مزاج اور ان کے من کے پسند کے مطابق فیصلے کرا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو ہے ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے دے دیجیے، ہم آپ کے حق میں فیصلہ کرا دیں. تمام انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے تھے، جھوٹی گواہیاں قبول کرتے تھے. یہ جو ان کی گھٹیا صفات تھی، اس کے لیے تو پیسے لیتے تھے. قرآن مجید نے کتنا زور لگایا اس کے لیے، اور یہ کہا اکالون للسحت، حرام خور ہیں یہ، شریعت کے مقابلے میں لوگوں سے پیسے ہٹتے ہیں، اپنے مطابق ان کے مطابق جو ہے فیصلے سناتے ہیں. ایسے لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، چونکہ مدینے میں اسلامی ریاست قائم تھی اور ایک دوسرا نظام یہودیوں کا بھی تھا، ان کے پاس بھی حکومت کا اور تھوڑا بہت سیٹ اپ تھا، تو وہ لوگ اپنی عدالتوں میں جانے کے مقابلے میں آپ کے پاس اگر فیصلہ لے کر کے آتے
تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے جب ان کی عدالتیں ہیں تو آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ احکامات شریعت محمدی میں نہایت نرم، نہایت آسان، اور وہی احکامات شریعت یہود میں اور موسوی شریعت میں بڑے سخت تھے، اس لیے ان کو لگتا تھا کہ بہت سے احکام محمدی شریعت میں آسان ہیں، لہٰذا ہم ان کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے، اور یہ سوچ کر کے آتے تھے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو ہم قبول کریں گے۔ نیت ہی غلط ہوتی تھی فیصلہ کرانے کے لیے آنے کی، ایسے لوگوں کے آنے کا چانسز زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن جَاءُوا، اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کرا دیجیے۔ کیسے فیصلہ کرائیں گے؟ تمام جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرائیں گے، اور او اعرض عنہ، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ نہ کرانے میں مصلحت ہے تو ٹھیک ہے، اب اعراض کر دیجیے، فیصلہ نہ کرائیے۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کرا ہی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ فیصلہ نہ کراتے، اعراض کرتے ہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو کسی اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرا ہی دیں تو پھر فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، جو بات ہے آپ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ان کے سامنے واضح کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ ایک پیغمبر سے نعوذ باللہ ناانصافی کی امید ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طرح کی جانبداری نہ برتیں۔ ایک مشرک آ رہا ہے، یہودی آ رہا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا آ رہا ہے، یہ کسی طریقے سے دین کو تو مانتا ہے، چلو نعوذ باللہ ایسا نہیں، آپ ہر کسی طرح کی بھی جو ہے آپ جانبداری نہ برتیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کریں، یہودیوں کی شریعت کے مطابق آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس شریعت کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ پھر یہ فرمایا، یہ باتیں آپ کو اس لیے کہی جا رہی ہیں انصاف کے لیے ساتھ فیصلہ کرنے کی، ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ انصاف کے ساتھ جو فیصلے کرتے ہیں، قیام عدل کی جو کوشش کرتے ہیں، اور انصاف اور قسط کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک سوال ان سے پوچھا گیا ہے، کیف یحکمونک، آپ کے پاس وہ فیصلے لے کر کے کیسے آتے ہیں؟ کیا جرت ہے ان لوگوں کی جو آپ کے پاس فیصلے لے کر کے آتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس خود ان کی آسمانی کتاب موجود ہے، تورات ان کے پاس ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، صرف تورات نہیں، جو مسئلہ وہ آپ کے پاس لے کر کے آتے ہیں اس کے تعلق سے احکامات بھی ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی وہ پلٹتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، اور کسی آپ کے پاس آتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کی شریعت پر کیا ایمان رکھتے، آپ پر کیا ایمان لاتے، خود ان کو اپنی شریعت پر، اپنے نبی پر ان کا ایمان نہیں ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، یہ فیصلے کے معاملے میں گڑبڑ کراتے ہیں، کتاب اللہ کو چھوڑتے ہیں، طاغوتی نظام پر ان کا بھروسہ ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر جو ہے آگے کے آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور توریت کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی ہیں، اور لوگ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مزید وضاحتیں اور ہدایتیں آگے آنے والی آیت میں کی ہیں، اللہ نے چاہا تو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرانے اور اپنے احکامات شریعت کے آئینے میں حل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔